السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 113۔ ولولا، اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ، اللہ کا فضل، علیک آپ پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، رحمت تو ارادہ کر لیا تھا طائفات منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، ان یضلوک، غلطی میں ڈال دیں یا آپ کو نقصان میں ڈال دیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گمراہی کا لفظ سجدہ ہی نہیں ہے، آپ تو خود ہادی ہیں اور ہدایت دینے والے ہیں، لیکن یہاں پہ اس آیت کی مناسبت سے اس کا مطلب ہوا کہ آپ سے غلطی کروا دیں۔ وما یضلون، اور نہیں غلطی میں ڈال رہے، الا مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما یضرونک، اور نہیں نقصان پہنچا سکتے آپ کو، من شیئن، کچھ بھی، وانزل اللہ، اور اتاری اللہ نے، علیک، آپ کے اوپر، الکتابہ، یہ کتاب، والحکمت، اور حکمت یعنی کہ احادیث، وعلمک، اور آپ کو سکھایا، معلم، جو کہ نہیں تکن تعلم، آپ اس سے پہلے جانتے۔ وکانا، فضل اللہ، اور اللہ کا فضل، علیک، آپ پر، عظیما، بہت بڑا ہے۔ اب یہ اس میں ملٹیپل احکامات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سارا کچھ دکھا کے غلط فیصلے سے بچا لیا، کہ بشر کے حق میں جو سارے کھڑے ہو گئے تھے اور یہودی کو سزا دلوانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، کیونکہ ایک گروہ نے تو پکا ارادہ کر لیا ہوا تھا کہ کسی طرح سے تیمہ کو بچا لیا جائے، اس یہودی کو سزا دلوا دی جائے۔ آیت کا جو اگلا حصہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں غلط گواہی دیتا ہے، یا حضور کو غلطی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یا کچھ بھی ایسا کرتا ہے، تو وہ حضور کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وقت ساتھ رکھے ہوئے، اس کی دستگیری ہے اس کے ساتھ، اس کی رحمت سایہ فگن ہے اس کے ساتھ، اس کا فضل ہے حضور کے ساتھ، تو کسی صورت میں وہ حضور کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، جو یہ حرکت کرے گا تو وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالے گا، یعنی کہ خود کو گمراہ کرے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر غلط فیصلہ کروائے گا تو وہ اپنا نقصان کرائے گا۔ ہم آج کل کے بھی معاملات میں ڈال سکتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی غلط گواہی دیتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی غلط فیصلے دیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالتا ہے۔ وہ اس بندے کا تو برا کر ہی رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں چھوٹی سی تفسیر کی ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایاں احسانات سے آپ پر یہ بھی احسان فرمایا کہ آپ کو قرآن جیسی کتاب سے نوازا، جس میں ہر چیز کا بیان ہے اور ہدایت کا نور بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ یہ ایسی مکمل کتاب ہے کہ، اور اس کے ساتھ حکمت، یعنی کہ اس میں حلال اور حرام اور امر اور نہیں، یعنی کہ جس کام کا حکم ہے، جس کام سے منع فرمایا ہے، اور احادیث، یہ بھی جس سے حدیث قدسی نازل ہوئی ہیں، اور آپ کو ان سارے امور کا علم عطا ہوا جو آپ کو پہلے نہیں تھا، اور اس میں گزرے ہوئے زمانے اور آنے والے زمانے، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا، وما کانا وما ہوا کائن، جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، اس سب کا علم عطا فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راز سمجھائے، ایک تو علم دیا کہ جو ہونا ہے اور جو ہونا ہے، ہو چکا ہے اس کا، اور ایک جو راز ہے، حکمت کے راز جو اللہ جانتا ہے، وہ اس نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائے۔ پھر ابو زید فرماتے ہیں، امام مسلم میں انہوں نے اپنی روایت کی، پوری حدیث ہے، ابو زید عمر بن اختب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں خطبہ ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضور ممبر سے اترے، نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہو گئے اور خطبہ شروع کیا، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ پھر حضور نیچے تشریف لائے اور عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اپنا خطبہ جاری فرمایا، اور یہ خطبہ غروب آفتاب تک جاری رہا۔ دیکھیں، سورج نکلنے سے پہلے سے لے کے غروب آفتاب تک کتنے گھنٹے یہ خطبہ جو صبح سے لے کے شام تک جاری رہا، اور حضور نے وما کانا وما ہوا کائن، جو ہونا ہے اور جو ہو چکا ہے، اس سب کی ہمیں خبر دے دی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم وہ ہے جسے یہ خطبہ زیادہ یاد ہے، کیونکہ اتنی ساری انفارمیشن کو ایک دم جمع کرنا، اس دور میں تو لکھنے کا رواج نہیں تھا نا، اس سے کاغذ قلم اور ڈائریاں اس طرح سے موجود نہیں تھی کہ اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا، نہ ہی ریکارڈر موجود تھے، نہ ہی کوئی ایسی گیجٹس ہمارے پاس موجود تھے۔
لیکن اس دور کے مطابق بھی جتنا کسی نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا، یاد کر لیا، اتنا ہی اس کو یاد رہ گیا۔ اور یہ جو ہم روز امام بصیری کا قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، وَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّاتَهَا وَمِن عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اس کا کیا مطلب ہے کہ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا اور آخرت آپ ہی کی سخاوت سے ہے، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم کے بحر بے کراں کا ایک حصہ ہے۔ لوح میں تو ہر چیز لکھی جا چکی ہے قلم کے ساتھ، اور اس میں ہی سارے راز موجود ہیں، اور وہ آپ کے علم کا ایک حصہ ہے۔ پورا علم ابھی بھی نہیں پتا کسی کو کتنا ہے، اور حضور کو اللہ نے کتنا دیا ہے اور کتنا نوازا ہے، بے پایاں، کہ آپ کا سینہ اقدس لبریز ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ علم کا شہر ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف دروازہ ہیں، صرف دروازہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ باب علی سے گزریں گے تو شہر علم آئے گا، تو آپ دروازہ ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ساری زندگی میرے پاس جتنا علم تھا نا، لوگوں نے اتنے سوال نہیں کیے، مجھے اس بات کا ریگریٹ ہے۔ ایک گورکن تھا، وہ قبر کی کھدائی کرتا تھا، تو ایک جنازہ آیا، تو ابھی وہ قبر میں اترا ہی ہے کہ قبر فٹافٹ سے اتنے ہاتھ لمبی اور اتنے ہاتھ چوڑی ہو گئی، اور اس میں خوبصورت باغ بن گیا، اور تو کہتا کہ میں پریشان ہو گیا کہ اللہ کا کون سا بندہ آ رہا ہے۔ یہ سچی کہانی ہے، یہ شاید مصر کی ہے یا ایران کی ہے، پتہ نہیں اللہ کا کون سا بندہ آ رہا ہے کہ جس کے لیے اتنا اہتمام اللہ نے پہلے ہی فرما دیا۔ خیر، اس کو دفن کیا اور چلے گئے۔ اب تھوڑا عرصہ گزرا تو وہی ماں اپنا دوسرا بیٹا لے کے آ رہی ہے، تو وہ جو بیٹا تھا وہ ترکھان تھا، جس کا جنازہ تھا، تو اس کے لیے قبر کھودی گئی، تو وہ ایک نارمل قبر تھی اور اس کو دفن کر دیا گیا۔ لیکن وہ جو شخص تھا وہ اس خاتون کو جانتا تھا جس کا پہلا بیٹا آیا اور دوسرا بیٹا آیا، تو اس نے کہا کہ میں اس سے پوچھوں گا کہ اس کا پہلا بیٹا کیا کرتا تھا، اس کو اتنا اچھا اللہ نے رتبہ کیوں دیا؟ تو اس نے کہا کہ میرا جو یہ والا بیٹا ہے یہ ترکھان تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، اور جو میرا دوسرا بیٹا ہے وہ علم سیکھتا تھا، اور وہ جو میرا ترکھان بیٹا تھا وہ اس کے علم کا خرچہ اٹھاتا تھا، تو اللہ نے اس کو علم کا اتنا بلند درجہ عطا فرمایا۔ اب وہ شخص خود گورکن تھا، اس نے کہا کہ جب علم کا اتنا درجہ ہے تو اس نے گورکن کا کام چھوڑ دیا اور ایک مدرسے میں ایڈمیشن لے لیا، اور وہاں پہ اس نے علم سیکھنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ کی عمر نہیں ہے، ان کے استاد نے کہا، تو انہوں نے کہا کہ میں سیکھوں گا، اور پھر اب وہ وقت ہے کہ جو علوم ان کے پاس ہیں وہ بہت جلد انہوں نے سیکھے، اور وہ اب اساتذۃ الاساتذہ بن گئے ہیں، یعنی کہ استادوں کے استاد بن چکے ہوئے ہیں، اتنے بلند درجے پر پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ ایک علم سیکھنے نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور اس کو سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، بس ہمارا فوکس ہونا چاہیے، ہمارے اندر حرص ہونی چاہیے، خواہش ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے حریص کی کبھی سیری نہیں ہوتی، یعنی کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کو جتنا علم ملے وہ کہتے تھوڑا ہے، اس کو سیکھنے کی جستجو ہو اس کے لیے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے جو علم سیکھنے کی جستجو رکھتے ہیں، آمین۔ آیت نمبر 114، لا خیرہ، نہیں ہے بھلائی، فی کثیر، ان کی اکثر، من نجواہم، سرگوشیوں میں، الا مگر، من امرا، جو حکم دے، بصدقۃ، صدقہ دینے کا، او معروف، یا نیکی کا کام کرنے کا، او اصلاح، یا صلح کروانے کا، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ومن یفعل، اور جو کرے گا، ذالک، یہ کام، یعنی کہ یہ سرگوشی، ابتغاء، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا، فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اسے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ کہ بہت سارے لوگوں میں سرگوشیوں کا یا چھپ کے بات کرنے کا یا آپس میں بات کرنے کا ایک کانسیپٹ سا کریٹ ہو گیا آج کے معاشرے میں، تو ویسے ہی سب کے ہاتھ میں موبائل ہے اور ہر وقت یہ ٹک ٹک والی سرگوشیاں چل رہی ہیں، تو بہت ساری سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے، یہ قرآن فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور قرآن پاک میں سب کچھ ہے لیکن جھوٹ نہیں ہے، تو یہ بالکل سچ ہے کہ بہت ساری سرگوشیوں میں کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات، یا کسی کے بارے میں کوئی برائی، یا کوئی چگلی، غیبت، یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جو بات سب کے سامنے کہی جانے والی ہوتی ہے وہ سب کے ہی اس میں بھلا ہوتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت ساری سرگوشیوں میں بھلائی نہیں ہے، لیکن اس سرگوشی میں بھلائی ہے جس میں دو لوگ بیٹھ کر کسی کا بھلا کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ چلو ہم دونوں مل کے اس کو صدقہ دیں یا اس کے لیے کوئی ہیلپ کر دیں، مسجد میں کچھ دے دیں یا کسی غریب کا بھلا کر دیں یا کسی اور نیکی کے کام میں جو دو تین لوگ مل کر اصلاح مشورہ کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس سرگوشی میں بھلائی ہے، لیکن اس سرگوشی میں بھلائی نہیں ہے جس میں کسی کا نقصان ہو یا نیکی کا کوئی بھی کام، یا اگر کسی کے درمیان صلح کرانی ہو کہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں ایک جگہ پر اور دو لوگ ان میں آپس میں ناراض ہیں، تو وہ جو باقی تین چار لوگ ہیں وہ مل کے ان دو ناراض لوگوں کی آپس میں صلح کرائے اور معاملات کو حل کرنے کی کوشش کریں، تو یہاں پہ بھلائی ہے، یہاں فائدہ ہے۔ لیکن جب کسی کی غیبت، چغلی یا کسی کا کوئی نقصان کرنے کی بات ہو تو وہاں پہ لوگوں کا بھلا نہیں ہے سرگوشیوں میں۔ یعنی کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خفیہ اجلاس کی حمایت بھی کی ہے اور مخالفت بھی کی ہے۔ ریزن یہ ہے کہ بھلائی پر اگر کیا جا رہا ہے تو اسے پروموٹ کیا جائے، لیکن اگر وہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے تو اس کو منع کیا جائے۔ تو اگر فتنہ فساد کی آگ بھڑکانا، جیسے ہی آپ دیکھیں اگر بڑے پیمانے پر لے لیں تو دہشت گرد جو حملے کرتے ہیں وہ بیٹھ کے خفیہ اجلاس کرتے ہیں، راز کی باتیں کرتے ہیں اور پھر حملہ کر دیتے ہیں، تو یہ چیز اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت اس زمن میں بھی دلالت کرتی ہے، یہ تو بہت ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا ہے، لیکن چھوٹے لیول پہ جو ہمارے گھروں میں یا آفیسز میں یا ہمارے اداروں میں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں جو چھوٹے لیول پہ کام ہو رہے ہیں اس سے بھی ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، یہ نہیں کہ اس کے اوپر احسان جتایا جائے یا کسی کو سنایا جائے کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، بلکہ جو کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کام کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو جب بندہ کسی کو سنائے گا نہیں تو وہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بن جائے گا، لیکن جہاں وہ سنا دے گا تو وہ اتنی محنت کی ہوئی ضائع ہو جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو بھی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کیا جائے اس میں جتنی پردہ داری ہو سکے رکھی جائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بندہ ایسا کرے گا تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے، اور یہ اجر عظیم وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ 2 نفل پڑھے تو اس کو 2 نفلوں کا ثواب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ ان 2 نفلوں کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اور اس نیکی کو کئی گنا بڑھا چڑھا کے اس کو اس کا اجر عطا۔ آیت نمبر 115، وَمَن یُشَاقِقِ، اور جو مخالفت کرے گا، یہ شک لفظ ہے، اس کا مادہ یہ مخالفت کے زمرے میں آتا ہے۔ مخالفت کے بہت سارے الفاظ عربک میں بیان ہوں گے۔ جو کوئی بھی مخالفت کرتا ہے الرسول، رسول کی، من بعدی، اس کے بعد، ما تبینہ، کہ واضح ہو چکی، تبین ہو چکی، ظاہر ہو چکی، روشن ہو چکی، لہ الہدا، اس کے لیے ہدایت، ویتبع، اور پیروی کرے یا چلے، غیر سبیلی، ایسے راستے پر نہیں، المؤمنین، جو کہ مومنوں کا ہو، یعنی کہ مومنوں کے راستے سے الگ راستے پر چلے، نولیہ، تو ہم اسے پھیر دیں گے، ما تولا، جدھر وہ پھرا، ونصلیہ، اور ہم اسے ڈال دیں گے، جہنم، جہنم میں، وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ ربنا لا تجعلنا منہم، اب یہاں پہ ایک شخص جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرے کہ حضور جس راستے پر چلے اس راستے کو چھوڑ دے، حالانکہ اس نے جان لیا کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا، یہ جان لینے کے بعد کی بات ہے۔ ایک تو بندہ انجان ہے نا، وہ جانتا نہیں ہے، لیکن جو جان لیتا ہے اس کے بعد بھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے۔ اب دیکھیں یہ آیت صریحاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک بیان کر رہی ہے، یہاں پہ اللہ کی بات نہیں ہو رہی کہ جو حضور کی مخالفت کرے، جہاں حضور چل رہے ہیں اس راستے پر نہ چلے، جو حضور کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دے، جو مسلمانوں کا راستہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اب تیمہ نے کیا کیا تھا؟ اس نے حضور کا راستہ ہی تو چھوڑا تھا، حالانکہ مسلمان تھا لیکن پھر بھی اس نے حضور کا راستہ چھوڑا تھا اور دوسرے راستے کی پیروی کی، اور کیا ملا؟ اس کا انجام دیکھ لیا کہ ایک اسی رات دیوار گری اور وہ اس کے نیچے دب کے مر گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کے لیے دعائے خیر بھی نہیں فرمائی، حالانکہ مسلمان تھا۔ تو پھر کیا ہے کہ ہمیں حضور کی مخالفت نہیں کرنی، حالانکہ ہمارے پاس ہدایت آ چکی قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں، اور آثار صحابہ، تبع تابعین اور تابعین اور صلحاء اور اولیاء امت کی صورت میں۔ ہمارے پاس ہر وقت
اللہ پاک نے ہر وقت اولیاء کرام اور علماء کرام کو یہ ڈیوٹیاں عطا فرمائی ہیں کہ وہ گمراہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہیں، اور یہ تا قیامت جاری رہے گا جب تک کہ قرآن پاک اٹھا نہیں لیا جاتا۔ تو یہ ہدایت ہر شخص کے لیے واضح ہو چکی، ہر شخص جانتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، پھر بھی جانتے بوجھتے بھی اگر اس راہ پر چلے جو مسلمانوں سے ہٹ کر ہے، جو مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے، تو پھر جان لیں کہ ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا۔ وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ اس بندے سے کھینچ رہا ہے، اللہ اس سے اپنی دستگیری چھوڑ رہا ہے، اور جدھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ جانا چاہ رہے ہیں ہم اس کو ادھر ہی بھیج دیں گے، اور اس کو شیطان کے ہاتھ میں دے دیں گے، اور وہ ایک کھلونا بن کے رہ جائے گا، اور شیطان اس کو اپنی انگلیوں پر نچائے گا، پھر جو اس کا دل کرے گا وہ کرے گا۔ تو ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اور ہمیں اس کے دوڑنے سے بچنا ہے، ہمیں اس کے اشاروں سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کی حرکتوں سے بچنا ہے، اور ہمیں اس راستے پر نہیں چلنا جہاں وہ ہمیں چلانا چاہ رہا ہے۔ ہمیں درمیان کا وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو ہمیں اللہ سے بھی ملائے، اللہ والوں سے بھی ملائے، اور اللہ کے بندوں سے بھی ملائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو جدھر جانا چاہتے ہیں ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ ہم جو راستہ اختیار کرنا چاہیں اللہ اس راستے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی حق کے راستے پر کھڑے ہوں تو اللہ وہ راستہ کھولتا چلا جاتا ہے، اگر ہم باطل کے راستے پر کھڑے ہوں تو ہمارے لیے وہی راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور ہمارے لیے باطل آسان ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ سے کبھی بھی اس کی رحمت سے دور نہیں ہونا، ہر حال میں اس کے قریب رہنا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی دوزخ سے جو اس نے بڑی گہری بنائی ہے اور بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے، ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔